اب یہ جو 12 اماموں والا کانسیپٹ ہے، یہ 12 خلیفوں والا، اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتی رہے گی اور یہ غالب رہیں گے، اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ وہ کنزیکٹو 12 خلیفے ہوں گے، یعنی نبی الاسلام کی وفات سے لے کے آنورڈ 12 خلیفے، لیکن وہ دور آپ دیکھیں خلفائے راشدین کے بعد تو ایسا دور ہے کہ جو اسلام کو شرمندہ کرنے والا ہے۔ تو بعض محدثین نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہ چونکہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ یہ قیامت تک دین غالب رہے گا اور اس پر 12 خلیفے ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ 12 کی گنتی قیامت تک پوری ہوگی، اور یہ یعنی امت میں بڑی پرسنالٹی جس کے اوپر اہل سنت کے تینوں فرقے متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور ان کے علاوہ بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو فقہی اعتبار سے اختلافات ہیں۔ حافظ ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہابیوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں آیت الاستخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور دنیا میں خلافت دے گا، حکومت دے گا۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 55، اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ پوری بحث کی ہے، اور 12 خلیفوں والی حدیث بخاری مسلم کی نقل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بعد شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا فوراً بعد جو ہیں وہ 4 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً خلیفہ آئیں گے جس طرح عمر بن عبدالعزیز آئے، اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی۔ پھر انہوں نے اہل تشیع کا اس میں رد کیا کہ شیعہ جو یہ 12 اماموں والا کنسیپٹ رکھتے ہیں ہم اس کنسیپٹ کو نہیں مانتے، لیکن ہم 12 خلیفوں کو مانتے ہیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں آیا کہ یہ جو 12 خلیفے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا، تو اہل تشیع جن اماموں کو خلیفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں ان میں سے تو صرف 2 کو حکومت ملی ہے، مولا علی علیہ السلام کو اور مولا حسن علیہ السلام کو، باقی تو بیچارے سارے کے سارے ظلماً شہید کیے گئے ہیں۔ اس میں انہوں نے اپنا جو سنی موقف ہے وہ بھی بیان کیا اور شیعہ کے اوپر رد کیا، لیکن 12 کے فگر کے اوپر اور 12ویں امام کے اوپر وہ بھی متفق ہیں، چاہے آپ اسے 12 نمبر خلیفہ کہہ لیں یا 12 نمبر امام کہہ لیں۔ اور شیعہ نے تو اپنا نام ہی آپ کو پتا ہے، 12 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ 12 یعنی یہ عربی میں 12 اماموں کے ماننے والے لوگ، تو وہ 12ویں امام کے اوپر تو سب کے سب متفق ہیں۔ اچھا، اب بڑی حیران کن بات ہے، یہ جو آیت نور ہے نا، اسی کا کانٹیکسٹ میں نہج البلاغہ جو شیعہ کے ہاں ایک معتبر کتاب ہے، اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ جب رومنز اور پرشینز کے خلاف جنگ جاری تھی حضرت عمر کے دور میں، اور سیدنا عمر نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ان جنگوں میں شریک ہوں، تو حضرت علی نے انہیں ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ شہید ہوگے تو پھر پیچھے سے یہ سارے کا سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا، آپ پیچھے رہیں، اگر مسلمانوں کو قادسیہ یا یرموک میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فوج تیار کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے پیچھے سے بھجوا دیں گے، لیکن اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے پھر عرب کے لوگ جو ہیں منتشر ہو جائیں گے۔ یہ پورے کا پورا خطبہ شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں 2 جگہ یہ خطبات موجود ہیں، ان میں ایک خطبے میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے، یعنی یہ سورہ نور آیت نمبر 55 کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام خلفائے راشدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا کرتے تھے۔ الحمدللہ، بہرحال سنی اور شیعہ ایک ایسی ہستی کے اوپر متفق ہیں جو اہل سنت کے ہاں 12ویں خلیفہ ہیں اور اہل تشیع کے ہاں وہ 12ویں امام ہیں۔ قرب قیامت میں انہوں نے پوری دنیا کو انصاف سے بھرنا ہے، یعنی نٹ شیل کے اندر یہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے۔ ہاں جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ
شیعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غیابت میں ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے. اس کے بعد سب کچھ اتفاقی امر چل رہا ہے. اور اسپیسیفکلی امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کم از کم 12 صحیح الاسناد احادیث تو موجود ہیں، اور اگر آپ اس کے طرق گننے شروع کر دیں تو وہ تو سینکڑوں میں. میں نے 12 کا فگر امام مہدی کی نسبت سے لیا، چونکہ وہ 12ویں امام ہیں یا 12ویں خلیفہ ہیں، اس لیے میں نے 12 کے عدد کو ٹارگٹ کیا کہ میں 12 احادیث آپ کو مختصر سے وقت میں سنا دوں گا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیئر ہو. اور پھر یہ 12 احادیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی 4 اماموں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے، ادروائز آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قرب قیامت میں آنا تھا، یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے بارے میں تو درجنوں احادیث موجود ہیں، اور تمہارے بنائے ہوئے امام جنہوں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا، دیکھیں نا ریٹائر ہی نہیں ہو رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں جی آج بھی تقلید انہیں کی کرنی ہے. حالانکہ آج 80% مسائل جو ہے نا وہ جدید ہیں، جن کا امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا مسائل ہیں. ان میں ان اماموں کی توہین نہیں کر رہا، ان کے نام پہ جو فرقے کھڑے ہوئے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اگر ہم آج عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کرسچنز کو جھنجھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. تو جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بقول ان کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ اور جس نے قرب قیامت میں آنا تھا ان کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود جعلی عقیدہ تقلید کا گھڑا ہے. ہاں آپ امام اگر ایکسپرٹس کے طور پر کہیں تو سرکار وہ تو جتنے بھی امت میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس امت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارے ہمارے امام ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، باقی محدثین ہوں، فقہا ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں. اور میں تو جب غصے میں آتا ہوں نا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کس امام کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں میں امام حسین نو مننا، چل ٹور اگے، تیرا امام حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن حنبل امام حسین سے بڑا ہے؟ کیا امت کو تم لوگوں نے توڑا ہوا ہے؟ امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں. اور ایسا امام ہے ہمارا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تمہارے امام اور ان کے ماننے والے تو آپس میں لڑتے رہے، اتنا لڑے کہ کعبے میں انہوں نے 4 مسلح ڈال دیے 400 سال تک. سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1517 سے لے کر 1917 تک، یہ تو سعودی حکومت نے آگے اٹھائے ہیں. اگر یہ چاروں امام حق پر تھے تو ایک نماز آپ حنفی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک شافعی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک حنبلی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک مالکی کے پیچھے. نہیں، انہوں نے 4 امام 4 مسلح. اور آپ اندازہ کریں اس سے بڑی اسلام کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی کہ کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے کہ پوری دنیا میں جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک طرف رخ کرتے ہیں، اس ایک طرف رخ والی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی 4 مسلح ڈال کے 4 امام کھڑے کر دیے. اس سے بڑی کوئی بدعت ہو سکتی ہے اس امت میں؟ تو اللہ کے فضل سے یہ بدعت ختم ہو گئی. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرب قیامت کا وقت قریب ہے اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ایک فرقہ واریت کے خاتمے کا ہی ایک آپ سمجھ لیں بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اللہ کے فضل سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات ریٹن فارم میں ہر بندے کے موبائل کے اندر موجود ہیں، وہ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتا ہے. میں جتنی احادیث بیان کر رہا ہوں ہماری تمام ویڈیوز میں ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر لگتا ہے جو سٹینڈرائز ہے عربی کتابوں کا، پلس ہم ان کتابوں کی عربی اور اردو ترجمہ دونوں ڈسپلے کرواتے ہیں، کسی کو شک ہی نہ رہے، کاؤنٹر ویریفائی آپ کر سکتے ہیں.
تو یہ 12ویں امام سے متعلق 12 احادیث بیان کرنے سے پہلے میں مختصراً اس کاٹ کھانے والی ملوکیت کے حوالے سے بھی ڈسکشن کر دوں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. ایٹ لیسٹ اہل سنت کو اپنا عقیدہ پتہ چلے اور اہل تشیع کو بھی پتہ چلے کہ ہم نہ تو بنو امیہ کو آن کرتے ہیں اور نہ ہم امیر شام کو آن کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ جو اسلام کے خلاف کام ان کے دور میں ہوئے ہم انہیں فخریہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اب یہ 30 سال کی ڈویژن آگے کیسے ہے؟ وہ راوی حدیث صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو 30 سال ہیں ان کی ذرا مجھے تفصیلات بھی بتا دیں. اب ظاہر ہے وہ 30 سال کا دور اس صحابی نے دیکھ لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا گن. ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اب یہ جو علی کے 6 سال ہیں اس میں 5.5 سال مولا علی علیہ السلام کے اور 6 مہینے سیدنا حسن بن علی کے ہیں. تو وہ راوی حدیث سے وہ تابعی سعید کہتا ہے کہ حضرت یہ لوگ جو بنو امیہ ہیں یہ تو مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بنو امیہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے، قصاص عثمان والا معاملہ نہیں تھا. اور دوسرا امام ابو داؤد نے یہاں لکھا علی علیہ السلام. تو جو راوی حدیث ہیں حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور حدیث کے فہم کو بھی جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ بنو امیہ کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی، بنو مروان کی، ان بنو زرقا نیلی آنکھوں والے لوگوں کی حکومت بدترین بادشاہت ہے، اس پلانٹ ارتھ کی شریر ترین بادشاہت ہے. اچھا، یہی حضرت سفینہ والی حدیث جو ہے نا وہ مسند ابی داؤد طیالسی میں بھی موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں. وہاں آگے الفاظ ہے کہ وہ راوی حدیث سعید تابعی پوچھتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت اگر خلافت 30 سال ہے تو پھر حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. تو حضرت سفینہ نے کہا کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے یہ بادشاہت ہے، یہ خلیفہ نہیں ہے. یہ جو ہم خلیفہ بھی بولتے ہیں نا ان کو، تو ان معنوں میں بولتے ہیں جو حکمران کے معنوں میں آتا ہے. ادروائز ہم حسن ابن علی کے بعد جتنی حکومتیں ہیں ان کو خلیفہ بھی نہیں مانتے سوائے عمر بن عبد العزیز کے. یہ سب کے سب لوگ بادشاہ ہیں، یہ ملوک ہیں، یہ ملوکیت ہے. تو اب اس میں واضح موجود ہے کہ بنو مروان، بنو حکم، بنو امیہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. اور یہ ایک ایسے اس امت کے اوپر مسلط ہوئے ہیں کہ آج تک ان کے اثرات باقی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے اب لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آ گئی ہے، ورنہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، آپ لوگوں نے جاہلیت کی موت مر جانا تھا اس حوالے سے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اچھا، یہ جو حدیثیں ہیں یہ اکا دکا صحابہ نے روایت نہیں کی ہوئی ہیں. ایٹ لیسٹ 8 صحابہ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں جو میرے علم کی حد تک ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو یہ بڑے بڑے اصحاب ہیں جنہوں نے یہ احادیث روایت کی ہیں الحمدللہ. ابن مسعود بھی شامل ہیں اس میں، ثوبان بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن نبی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن نبی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا, یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. اچھا, ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی ہے, جعلی روایت ہے, جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں, اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے غلام القادیانی دجال کو ڈکلیئر کیا. حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے, راوی یعنی ملاقات ہی آپس میں ثابت نہیں ہے. حسن بصری مدلس ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں, کم از کم 4 سگم اس روایت میں موجود ہیں. جعلی روایت ہے, جسے جعلی روایت محدثین نے ڈکلیئر کیا, وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا. آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں, اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے, کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے. جس طرح فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اور یہ روایت جو ہے وہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات میں, کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں, یعنی رافضی اور ناصبی. یہ روایت سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. سنیوں کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مولا علی کا قول ہے, اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول موجود ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ سنی جو ہیں وہ شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ جو ہے سنیوں کو ناصبی کہتے ہیں. تو روایت دونوں مان رہے ہیں. اب یہ جو مولا علی کا قول ہے یہ محمول ہے نبی علیہ السلام کے بتانے کے اوپر. تو اس طرح کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے بتانے پر محمول ہے. انہیں کہا جاتا ہے موقوفاً روایتیں ہیں. وہ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا, اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا, اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا, یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی, دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. پھر جب دجال کا ظہور ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے. وہ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے, دجال کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں, کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس فتنے کی سرکوبی کے لیے عیسیٰ ابن مریم جیسی بڑی پرسنالٹی کی ضرورت پڑے گی. 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں, امام مہدی, اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا, جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا. اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے, جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی, مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں, کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. اب یہ خراسان جو ہے یہ ایران اور افغانستان اور پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں, یہ سارے کا سارا ایریا نبی الاسلام کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. تو یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے مسلمانوں میں جہادی تنظیمیں پیدا ہوئیں کہ جی ہم وہ لشکر ہے جو خراسان سے نکلے گا, اور وہ خراسان سے نکل کے مسلمانوں کو تو نہیں قتل کرے گا نا. تو یہ ایک احادیث سے الفاظ اٹھاتے ہیں, اور اس میں تو الفاظ ہیں کالا جھنڈا, آپ تو کالے جھنڈے سے چڑھتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں والا ہے, آپ کالی پگڑی سے چڑھتے ہیں, آپ کالے کپڑوں سے چڑھتے ہیں, تو آپ کا کیا کالے لباس کے ساتھ لینا دینا؟ تو یہ تو سنت ہے جس سے آپ چڑھتے ہیں. یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق, اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی,
کیونکہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچتی جنہیں ابھی تک سنی شیعہ کنفلکٹ کی اس سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے پھر اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں گستاخی اصل میں ہے ہی یہ جو اب ہوئی ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر کے اتنی ننگی اور گندی گالیاں دیتے ہیں کہ جو انسان کے کانوں سے دھواں نکال دیں. اب ظاہر ہے کہ وہ میں کلپ تو اس میں اپنی ویڈیو میں تو نہیں چلاؤں گا, سارے لوگ سن چکے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ویڈیو کو ہم اس طریقے سے گندا کریں اس کے بکواسیات کے ساتھ. تو باقی دوسرے چینلز کے اوپر وہ ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں. ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے, امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام, اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے, بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں غلبہ اسلام کے لیے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.